لیکن بہرحال جی نہیں، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ساری آئینی قانونی سیاسی تاریخ کے اندر صرف ایک ہی مجرم ہے، وہ عمران خان ہے، باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے ساری دولت اپنی جو کمائی ہوئی ہے، وہ $190 ملین چوری ہوئے ہیں اگر پاؤنڈ، تو یہ 190 ملین نئی یونیورسٹی پہ کون لگا رہا ہے؟ وہ تو کہیں پیسے وہ تو سپریم کورٹ کے پاس پڑے رہے ہیں. اور ہر اس بوسیدہ عدالتی جس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے اندر سے بھی عمران خان سرخ روح ہو کے نکلیں گے. سرخ روح یہ ان کے بچے نہیں ہیں جو ہم بینکرپسیاں فائل کر رہے ہیں، ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں، یہ ایک ہی مجرم ہے، ایک ہی شخص سب کے سر پہ سروں کے بھوت کا سوار ہے سب کے اوپر. یہ نظر آتا ہے مجھے تو. عمران خان کیا کاروبار کرتا ہے ذرا بتا دیں مجھے، ان سے پوچھیں جی کیا کاروبار کرتا ہے وہ؟ خان صاحب کے بارے میں پوچھنا کیا کاروبار؟ نہیں جی، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا جی، میں تو کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے جی. اور آپ میاں نواز شریف جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، میاں نواز شریف بنے تھے، آپ کو پتا ہے کہ ان کو جب مبارکباد کو دینے گئے جنرل حمید گل، تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ان کے والد صاحب کو، میاں نواز شریف کے کہا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے، آپ اپنے آپ کو کاروبار سے الگ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی کاروبار تو شروع ہی آپ جب مہاتر محمد پرائم منسٹر بنا تھا ملیشیا کا، اس نے کہا تھا کہ اس کو جب انٹرویو کیا کہ آپ نے اپنے ملک کو ایشین ٹائگر بنایا ہے. ولید اقبال صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں جی جب مہاتر محمد پہلی دفعہ مہاتر محمد کو انٹرویو کیا گیا کہ آپ نے اپنے ملک کو ایشین ٹائگر بنایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی جب میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا، میرے پاس چوائس تھی، یا میرا ملک ترقی کرے گا یا میرا خاندان ترقی کرے گا، اور میں نے اپنے ملک کے حق میں فیصلہ کیا. اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں نا جی، وزیر اعظم جو لوگ بنتے ہیں ان کو کاروبار نہیں کرنے چاہیے. عمران کیا کاروبار کرتا ہے؟ اس نے جو بنگالہ میں محل بنایا ہے وہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ وہ ایک آنے کا جواب دے سکتا ہے، آپ ایک آنے کا بھی جواب نہیں دے سکتے. آپ کے لیڈرز وہ ایک آنے کا جواب دے سکتا ہے. کدھر کا ایک آنے پورا منی ٹریل، 20 سال پرانا منی ٹریل، اس کی سابقہ اہلیہ جو ہے وہ لے کے آئی، 20 سال جمائمہ خان صاحبہ نے بھیجا تھا. ایک آنے کا حساب دیا ہے اس نے، ایک آنے کا. جمائمہ خان نے تو آپ یہ بات رکھیں مجھے ایک آنے کا حساب، یہ نہ ایون فیلڈ کا کوئی حساب دے سکا ہے، نہ سرے محل کا کوئی حساب دے سکا ہے، لیکن ایک آنے کا حساب عمران خان نے دیا ہے اپنا. یہ بنی گالا کا گھر کس کا ہے؟ عمران خان کا ہے جی، اور اس نے پورا منی ٹریل دیا ہے کہ انگلینڈ میں فلیٹ بیچا، اس کے پیسے آئے، اور جتنی دیر وہ پیسے نہیں تھے اپنی بیوی سے پیسے لیے اور پھر واپس کیے. اس کو پورا ٹریل دیا ہے، سب کچھ موجود ہے ریکارڈ. کس کو واپس کیے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے گریبان میں دیکھیں. آپ لوگ تو، عمران تو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتا ہے. وہ تو لکھتا ہے میں جوا کھیل کے اپنا گزارا کرتا تھا. وہ اپنے سالے کے نام کہاں لکھا ہوا انہوں نے؟ وہ یہودی لابی جو تھی لنڈن میں، کہاں لکھا ہوا؟ اس نے لکھا کہ میں جوا کے پیسے، اس نے خود کہا یہ میں، اس نے کہا کہ میں گزارا کرتا ہوں. میں اس کو جب اس کے جو اس کا سالہ تھا، اس نے کہا جی کرکٹ میچ کون جیتے گا؟ اس نے کہا ادھر آؤ پیسے لگاؤ، دینا خود بھی لینا، بتاتا ہوں فلاں بندہ جیتے گا. اس نے کہا میں تو یہ بھی کرتا تھا. اس نے اپنی بک میں لکھا جائیں نکال لیں. بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں. میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. بالکل فیقہ کا قانون ہے، اگر یہ بات کہا تو مجھے پکڑ لے. کتاب ہی نہیں پڑھنی آتی اس نے اپنے کو جو الزام لگا رہے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب پڑھنی نہیں، کتاب پڑھنی نہیں آتی. ساری عمر یوں کہہ رہے ہیں. پھر بھی میں سینیٹر ہے نون لیگ کے، اس نے اپنے خود لکھا ہے. نون لیگ کے سینیٹر ہیں، وہ اور زیادہ قابل احترام. چلے نہیں، 2-3 کتابیں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو پڑھنی آتی تھی، نون لیگ کے تو نون لیگ کے سینیٹر کتاب پڑھنی نہیں آتی. یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ وہی اسی کتاب کی تشریح کر رہے ہیں. آپ وہ کتاب لے آنا جس کا ذکر کرتے ہیں، اسی کو پڑھ لیتے ہیں ابھی بیٹھ کے. میں کتاب لے آؤں گا، اگلا پروگرام رکھ لیں، میں لے آؤں گا. ان سے کہیں اگلے پروگرام میں میرے ساتھ آ جائیں، جس میں عمران نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جوئے سے بھی اپنا گزارا کرتا تھا، جیت جاؤ گے. وہ یہ چیلنج قبول کر رہے ہیں کہ آپ اگلے پروگرام میں ایسا حوالہ اور ایسی کتاب لے کے آئیں. ولید صاحب از ہیئر ٹو ریسپونڈ. میرا خیال ہے میں بے صد میزبان صحافی، میرا خیال ہے کہ میں اس میں جو میرا کردار ہے وہ ادا بٹسپ کروں. آپ نے ایک آن ایئر ایک پروگرام میں نیشنل ٹی وی پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے. اب میرا پہلا سوال میں تو جوا کھیل کے گزارا جی میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا کہ بٹ صاحب یہ سنجیدہ الزام ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ تو اب آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کتاب لے کے آئیں گے اور پروگرام رکھ لیں. میں جی عید کے بعد آپ دونوں کی اجازت سے، کیونکہ سنجیدہ الزام لگا ہے، لوگ پوچھیں گے مجھ سے کہ صحافی نے کیا کردار ادا. اور یہ بھی بتا دیں، اس کے بعد یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کیا کاروبار کرتا تھا اور کیسے زندگی بسر کرتا تھا.
کس کے پیسوں پہ؟ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتا تھا زکوٰۃ کے نام پہ. اور جو جا کے دبئی میں ان کی بہن علیمہ خان کے وہاں بلڈنگ تھی، وہ کہتی ہیں میں تو مشینیں چلا کے تو پیسے کماتی ہوں. یہ بھی میں بتا دوں گا، لے کے آ جاؤں گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا جی، یہ بھی میرا خیال نوٹ کر لیا جائے کہ آن ایئر انہوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے، زکوٰۃ کے پیسے لے کے، یہ اب آن ایئر یہ کہہ رہے ہیں. یہ آئی تھنک اگر یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن میں ہوتے اور آج ہم گورنمنٹ میں ہوتے تو یہ کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس ان کے اوپر بنتا اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی اور یہ پیکا کے اندر اس وقت اندر ہوئے ہوتے جس میں یہ معصوم جرنلسٹ کو اندر کر رہے ہیں. میں تو صحافی کے طور پر سوال اٹھا رہا ہوں. یہ آپ کے آن ایئر یہ بات، یہ آن ایئر یہ بات انہوں نے کہا یہ جوا کھیل کے وہ گزارا کرتے تھے اور اب انہوں نے کہا زکوٰۃ کے پیسے لے کر جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالتے تھے. جی انہوں نے یہ بھی آن ایئر کہا، یہ بھی آن ایئر کہا ہے. آئی تھنک دس از کرمنل ڈیفیمیشن. یہ مجرمانہ حد تک عزت جو ہے اس کو اماؤنٹ کرتی ہے. یہ میں نے تو آپ کے دور میں اپنے اوپر الزامات لگانے والے لوگوں کو آپ لوگوں کے وزیر لگاتے تھے. میں نے تو ڈیفیمیشن کے کیس جیتے ہیں یو کے میں، جو جھوٹ بولتا تھا اس کے، اور وہ سب عمران خان نے بھی جیتے ہیں کیونکہ یو کے میں سسٹم ہے، یو کے میں عدلیہ کام کرتی ہے. میرا خیال ہے یہ عمران خان نے ایلن لیمب اور ایئن بوتھم کے خلاف، دونوں کے خلاف کیس جیتے ہیں. دس از آن ریکارڈ، یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور ابھی بھی میں ان کی وکالت 10 ارب کا ہرجانہ خواجہ آصف سے میں وکالت کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، جنہوں نے یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے جو ہے وہ کھاتا تھا یا واٹ ایور، اور وہ ڈبل شاہ جو ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. بھگت رہے ہیں آپ کے ڈیفینس منسٹر، بھگت رہے ہیں. میری بھی گل سن لو بٹ صاحب، میری گل سن لو، تہاڈی مہربانی. ولی صاحب آپ کی مہربانی. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے آن ایئر بڑے سنجیدہ 2 الزامات لگائے ہیں. ویسے تو صحافی میرا کام یہ تھا کہ میں آپ سے کہتا کہ یہ الزامات عائد نہ کریں اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. اور چونکہ ان کی بھی یہ مانگ تھی اور میرا بھی کام یہ بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ثبوت کیا ہے، کہاں لکھا ہے، تو وہ اب آپ ثبوت کی صورت میں اس کو بات کیجئے گا تو بات بنتی ہے، ورنہ یہ ناانصافی ہوگی میرے اینڈ سے. پروگرام رکھ لیں. جی میں نے ان سے کانسرٹ لے لی ہے. ولید اقبال صاحب، ولید صاحب از ولنگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان الزامات کا جواب دوں گا، آپ ان الزامات کی حقیقت لے کے آئیں، اس کا ثبوت لے کے آئیں. یہ کہا جی آپ؟ جی بالکل. ٹھیک ہے بٹ صاحب میں اب دانیل عزیز صاحب سے میں نے بات کرنی تھی، وہ میرا خیال آپ دونوں کی گفتگو کے دوران تھوڑا سا. ایک اور بات، ایک اور بات، جی فرمائیں، چھوٹی سی بات فرمائیں. عمران خان سے یہ بھی پوچھیں کہ جب ہاسپٹل بنایا تھا کینسر ہاسپٹل، میاں نواز شریف کے والد صاحب نے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا، ان کے ہاتھ سے اس نے افتتاح کرایا تھا. یہ بھی مانتا ہے کہ نہیں، اس نے تو وہ بورڈ بھی ہٹا دیا. یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے. نہیں یار یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ پیسے بھی کھا. نہیں یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اچھی بات ہے. کار خیر میں کار خیر کا جو کام ہے میرے خیال بٹ صاحب اس کو تو ہم متنازع نہ ہی بنائیں تو اچھی بات ہے. 50 کروڑ کو کھانے کی بات نہیں کرنے لگے ابھی. کبھی اسے کہنے 50 کروڑ روپے میاں وہ والی زکوٰۃ تو نہیں کھائی میاں صاحب نے. میں ایکسپٹ کیا، کبھی ریلائز کیا. شوکت خانم میں تو وہ تختی میرے خیال لگی ہوئی تھی، اب اگر اتر گئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. تختی تو وہ لگی ہوئی تھی. میں اس فنکشن پہ خود موجود تھا جس میں نواز شریف نے سنگ بنیاد رکھی تھی. یہ کہہ رہے ہیں میں خود اس فنکشن پرائم منسٹر تھے اس وہاں موجود تھے. چلیں بٹ صاحب میرے ساتھ رہے نا.